أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ روم سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پہلی فرصت میں وصول کر لیجئے گا، اور وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید منبر تک ضرور بھجوائیے گا۔ ارشاد ہے للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ فرمایا پہلے بھی امر اللہ کے لیے تھا اور بعد میں بھی امر اللہ کے لیے ہے۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، قیامت کے دن مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ہے نا عجیب بات؟ حالانکہ قیامت دہشتناک دن ہے۔ اس دن اللہ نے رحمان رحیم رؤوف لطیف ودود شفیق نہیں کہلوانا، للہ الواحد القہار کے نقارے بج رہے ہوں گے۔ جبار و قہار کی پیشی میں تھر تھر کانپ رہی ہوگی مخلوق، اور کہہ رہا ہے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ اس دن مومن اللہ کی نصرت سے، مدد سے فرحت پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، بس وہی فرحت بتانی ہے آج کی مجلس میں آپ کو۔ اور یاری فرحت، خوشی، کشادگی، آسائش، لطف، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ کس کے ساتھ؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ صادق آل محمد سے سائل نے پوچھا مولا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یفرح المؤمنون فی یوم القیامت بنصر فاطمۃ الزہراء۔ اللہ جانے کس نے کیا سنا، کیا سوچا، کیا سمجھا۔ اصل میں لاہور والا ہوگا ایسے، جب وہ جبار حساب لینے پہ آئے، آدم سے عیسیٰ تک کے بدن پہ تھر تھری آتی ہے۔ ہاں، ذات واجب کی قسم سوائے 14 کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تیرے لیے تھے۔ جی، ہماری عبادت کا ہر لمحہ تجھ سے شروع ہوا، تیرے ساتھ چلا، تجھ پہ ختم ہوا۔ واحد کائنات میں تمہارا امام ہے جس نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا الہی جئتو بیکا الیکا، پالنے والے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا، تجھے ساتھ لے کے آیا ہوں۔
کوئی نہیں اس کے پیمانے پہ پورا اتر سکتا سوائے ان کے، بھلے کو کہہ دوں، سوائے ان کے جو اس سے ہیں۔ پیچھے ہمارے والا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا ٹھہرے میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرنا، لیکن یہ بھی طے ہے اب تم میری اتنی سی مدد کرو گے میں تمہاری اتنی سی مدد۔ حسین منی وانا من حسین، یہ الف لام مولویوں نے لگایا ہے، رسول نے نہیں۔ ہاں رسول نے جیسے اپنی بات کی ہے حسین کی بھی ویسے کی ہے۔ حسین منی وانا من حسین، من حسین۔ اب پہلا ترجمہ مجھے آتا ہے، اگلا آپ نے کرنا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، اور میں یہ حسین میں سے آپ نے کس کا ترجمہ کیا؟ من کا نا، من حسین، حسین میں سے ہوں، من بتاتا ہے میں سے۔ قرآن لا لیا منبر پہ، اللہ کہہ رہا ہے رسول، سورہ بینہ ہے، رسول من اللہ ہے، یہ جو رسول ہے یہ من اللہ ہے۔ بار بار سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ یہ بولا تھا کہ وہی اس کے معیار پیمانے پہ پورے اترتے ہیں جو اس سے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ جبار کہلوا رہا ہے، ستار کہلوا رہا ہے، ہم جیسے گناہگار جب جائیں گے نا، قہار پوچھے گا اے کیا لائے ہو؟ مالک ککھ نہیں۔ اچھا جب تمہارے پلے ہی ککھ نہیں پھر کیا کہاں سے نجات ملے تمہیں؟ ہماری کب کبھی اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، کانپنے سے کام نہیں چلے گا، کوئی وسیلہ ہے تو ڈھونڈ لو۔ کوئی شفیع ڈھونڈو، کوئی وسیلہ ڈھونڈو، کوئی سہارا ڈھونڈو۔ اور ہم تو چونکہ اس وقت غلام حسین ویسا پہلے ہی دہشت زدہ ہوں گے، اور جب اچانک علمدار بیٹے اللہ یہ سوال کرے گا ہماری پریشانی بڑھ جائے گی ابو ذر کہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں، اس وقت ایک پردے سے پردہ دار کی آواز آئے گی، مالک کانا کفیلتہم، ان کی ضامن میں ہوں۔ چکا ہے کہ الیوم لک الرضا، تو مجھ سے کہہ چکا ہے آج تیری رضا چلے گی، تو میں انہیں اپنی کفالت میں لیتی ہوں۔
تھوڑا ٹیسٹر لگا لوں ان کو؟ نہیں، الحمدللہ خریدار ہیں، جاگ رہے ہیں، بیدار، ہوشیار، رضاکار، خبردار ہو کے سن رہے ہیں اور خریدار بن کے سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ٹیسٹر لگاتا ہوں تاکہ چہروں پہ ریڈنگ آئے اور پھر میں وجہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دوں۔ مالک میں انہیں اپنی کفالت میں لیتی ہوں۔ اچھا فاطمہ تو کیا چاہتی ہے؟ ما تریدین انا ادخلہم الجنت، انہیں جنت داخل کر دوں؟ نہیں مالک، رہ گئے ہو نا؟ مالک جو جنت ہمارے 8ویں درجے کے نوکر بغداد کی گلیوں میں ٹکے ٹوکری نیلام کرتے رہے، میں ان کے لیے وہ جنت نہیں چاہتی، نہ اس کی سفارش کرتی ہوں، تو پھر آج چونکہ رضا ہی تیری ہے تو بول کیا چاہتی ہے؟ فرمایا جہاں میرا حسین ہوگا وہاں حسینی ہوں گے۔ ظہیر بھائی اس وقت ہم پہلے کانپ رہے ہوں گے، کب کبھی چھوٹی ہوگی، پسینے چھوٹے ہوں گے، لگامیں چڑھ جائیں گی پسینے کی، اور جب مختار محشر اس کونے والوں ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہے مختار کی تانیث ہوتی ہے مختارہ، جب مختار محشر کہے گی جہاں میرا حسین ہوگا وہاں یہ حسینی ہوں گے، اس وقت چھلانگے لگا کے تمہارے چہرے گلاب کا منہ چڑھائیں گے۔ اللہ کہے گا میں نے کہا نہیں تھا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ؟ کہ اس دن مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے۔ باخدا اسی پاک بی بی کی قسم تمہاری سماعت سے جو کا کروڑواں حصہ بھی مجھے شکایت نہیں، لیکن دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آیت نے ملک اور کیا کہا ہے؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، ملک امیر مختار اذا جاء نصر اللہ والفتح، دنیا میں نصر اللہ کہتا رہا علی کو، قیامت کو نصر اللہ فاطمہ ہے۔ اللہ جی یعنی سراپا کرنل طاہر اللہ کی مدد۔ دیکھیں علی دنیا میں ہر ایک کی مدد کرتا رہا، کیونکہ علی کو نہ کرنا نہیں آتی۔
آخری قطار والوں بیٹھے ہو چلے گئے ہو. علی تو پتہ نہیں اس معاملے میں ظہیر بھائی ایسا ہے، میدان جنگ لڑنے گیا، سامنے کافر آیا، کافر نے کہا یا علی اتنی سیفک، یا علی اپنی تلوار تو مجھے دو. علی نے دے دی. حیران ہو کے آنکھیں پھٹ گئی، ہکا بکا ہو کے کہتے ہیں اما خشیتا، ڈرے نہیں ہو؟ میں لڑنے آیا ہوں، دشمن ہوں تیرا، جس چیز سے لڑنا تھا وہ مجھے دے دی. فرمایا سائل سوال کرے، علی کو شرم آتی ہے نہ کیسے کرے. اللہ جی، یعنی علی نے زندگی میں غیر مسلموں کو بھی مدد کی. علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہاں، جس نے بھی ادرک نہیں کہہ دیا، جس نے بھی سوال کر دیا، کسی کو خالی نہیں موڑا علی نے. لیکن قیامت کے دن بھی مدد کرے گی صرف اس کی جس کا آئینہ دل ولا کی جلا سے چمک رہا ہوگا. لیکن میں نے سفر بھی کیا ہے اور یہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی ایک پڑھنی ہے. ہاں لیکن دیکھ لو میرے ہاں کوئی بخل، کوئی تھکن، کوئی بیداری آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. تھکنے لگو مجھے اشارہ کر دینا، میں سمیٹ لوں گا. لیکن جب تک سننا ہے دیوار عرفان پہ کھڑے ہو کے. فرمایا دنیا میں جو ہر ایک کی مدد کرتا رہا وہ نصرت علی کی تھی. آج ہو رہی ہے ایمان والوں کی یہ نصرت جلی کی ہے. اللہ اکبر. مجھے اچھی طرح یاد ہے ملک، اور پچھلے سال میں نے اسی ممبر سے اسی خمسے میں بی بی کی میدان قیامت میں سواری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. یاد ہے نا؟ وہ سواری کیسی ہوگی. آج دل چاہ رہا ہے کہ سواری کی مالکن کے بارے میں کچھ بتاؤں. صاحب کا دل چاہ رہا ہے. حدیث رسول کی ہے. پتہ نہیں کیا تھا، باپ بیٹی گھر میں بیٹھے تھے، رسول نے کہنا شروع کیا بیٹا اول من تنشق عنہ الارض انا و ابی ابراہیم ثم بعلک علی بن ابی طالب ثم تقومین وَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْكَ جِبْرَائِيلَ فِي 70,000 مَلَكٍ ثُمَّ يَأْتِيكَ إِسْرَافِيلُ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِّنَ النُّورِ فَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِكَ فَيُنَادِي يَا ابْنَتَ مُحَمَّدٍ قُومِي إِلَى مَحْشَرِكَ وَيُنَاوِلُكِ حُلَلَ النُّورِ فَتَلْبِسِينَهَا وَإِذَا الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَإِذَا جَدَّ بِكَ السَّيْرُ اسْتَقْبَلَتْكَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ فِي مِثْلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مَعَكَ وَبِأَيْدِيهِمْ عَلْوِيَةُ التَّسْبِيحِ وَإِذَا سِرْتَ قَلِيلًا اسْتَقْبَلَتْكَ أُمُّكَ خَدِيجَةُ الْكُبْرَى وَمَعَهَا 70,000 حَوْرًا بِيَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَجْمَرَةٌ مِّن نُّورٍ تَسْتَوْرِيهُ الْعُودُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ وَعَلَيْهِنَّ أَقَارِيلُ الْجَوَاهِرِ وَإِذَا مَشَيْتَ قَلِيلًا اسْتَقْبَلَتْكَ حَوَّا وَمَعَهَا آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ
وَمَاهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَإِذَا سِرْتَ قَلِيلًا اسْتَقْبَلَتْكَ 70 أَلْفَ حُورًا فَطَارِدِينَ فِي الْمَحْشَرِ فَيَعْطِ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْشِ أَيْنَ الْفَاطِمِيُّونَ. بہت کچھ کہنے کو میرا دل ہے، ہاں اگر تم نے انکار نہ کیا، نہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی پڑھی تھی اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ اُدْخِلُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى. اللہ کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ہر ایک کو جنت دوں گا سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کرے. میں کہہ گیا تم سوچ کے جنگل میں اکیلے بھٹکتے رہے. ہاں یہی حدیث قدسی فرمان خدا کرنل طاہر رسول نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا. لوگوں نے کہا سرکار کوئی ایسا بدبخت بھی ہے جو انکار کر دے کہ میں نے جنت نہیں جانا. دیکھو مجھے جبرن سنانے کی عادت نہیں. ہاں یہ میرے خیال ہے میری 17 سال عمر تھی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور آج منبر پہ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم بطول کی قسم. تو اگر آج تک مجھے اس حدیث نے تکلیف نہیں پہنچائی تو اب بھی نہیں پہنچائے گی. ہاں پتہ نہیں کتنے لاتعداد جواہر ہیں جو بڑے چین کی نیند سوتے ہیں. ہے طبیعت بتاؤں ورنہ نہیں. اچھا سرکار کون ہے وہ کم نصیب، کون ہے وہ بدبخت جو انکار کرے؟ رسول نے مسکرا کے کہا من انکر ولایت علی ابن ابی طالب فقد ابا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ انکار کر رہا ہے میں نے جنت نہیں جانا. جو ولایت علی کے سمندر میں غوطہ زن ہے، جو علی کی ولایت کے سمندر میں غوطہ زن ہے مل کے نعرے کا جواب دے گا. مرکزی عزاخانہ سے مرکزی خطیب منبر سے مرکزی خطیب نے ایک بہت بڑی بات کی. اس کا جواب اور تائید میں اتنا بڑا نعرہ کہ دنیا پتہ چلے کہ آج سیدہ والے یہاں بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول تمہاری قوم کا حقیر سا خادم ہوں، چھوٹا سا وکیل ہوں، اس مذہب کا اس وکالت کی قسم کھا کے ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن ایسا ہی ایک نعرہ لگانا اللہ پوچھے گا ہی نہیں کون ہو کہاں سے آئے. بھائی جلدی جلدی جلدی.
یار مجھے پڑھنے دو، نعرہ جلدی لگاؤ. میں اگر مولا کے خطاب گننا شروع کر دوں نا ہفتہ ختم نہیں ہوں گے. نعرہ لگایا کرو، باقی ٹائم ضائع نہ کیا کرو. ہاں اب جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کروں. رسول فرماتے بیٹا اپنی وارث صاحب سے فرما رہے ہیں نہیں رسول کا کوئی بیٹا تھا. پھر مولا صادق سے پوچھا گیا کہ اللہ نے رسول کو بیٹا دیا اور پھر مار لیا. فرمایا اگر زندہ رہتا 2 حصے لے جاتا. اور اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کوئی بطول کا حصے دار ہو. ایک کردگار کے منافی تھا ملک ہر. اب یہ فیصلہ ہر حکمدار خود کرے. جس اللہ کی غیرت نے بیٹے کا حصہ گوارا نہیں کیا وہ 3 بیٹیوں کے حصے کے گوارا کرے. اکیلی وارث ہے رسول کے ترکے کی. میں یہاں میرے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں یہاں میں مکانوں کی زمینوں کی جاگیروں کی بات نہیں کرتا. آخری وقت تیرے رسول نے اپنا ترکہ بتایا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. فرمایا میں اپنے ترکے میں اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں. ہاں دل میں یا بطول ادرکینی کہہ لو، بیوی سے مدد مانگو ورنہ میں الگ تم علیحدہ رہ جاؤ گے. فرمایا میرے ترکے میں ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے. قرآن بھی رسول کا ترکہ، اہل بیت بھی ترکہ، بطول وارث. میں جیتے رہو، میں ممنون، سلامی ہے میری طرف سے ہر صاحب ایمان کو، لیکن جاگ کے فیصلہ کرنا. ہاں یہ فضا میں میرا جملہ نہ کھو جائے. اہل بیت ترکہ ہے، حسن رسول کا ترکہ، حسین ترکہ، بطول وارثہ. اور جس کے ترکے میں حسین ہو اللہ جانے اس کا مقام کیا ہے. پوری طاقت سے لانے کا جواب دے گا. اچھا اگر جاگ رہے ہو تو پھر ایک بات کروں، قرآن بھی ترکہ ہے.
ظہیر بھائی سے لاکھ دوستی ہو، بڑا یارانہ ہو، میں ان کے ترکے سے سوئی بھی ان کے اذن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ یاری اپنے مقام پر، ٹھیک ہے نا؟ جی جی یاری اپنی جگہ، ورثہ داری اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن ہے ترکہ، بطول ہے وارثہ۔ قرآن پڑھنے والوں مالکن سے پوچھا ہے قرآن پڑھوں؟ اللہ نہیں، اب جس شیعہ کے معدے کو نماز میں علی راس نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ اللہ 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 میں زندگی کے ہو جو جملے نہیں سنے، مل کے حق کے مودت ادا کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، دشمن شبیر تربیت تنانا، کو خندیر تنانا۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ مالکن سے پوچھا ہے نماز میں قرآن پڑھوں، مگر تیرے شوہر کے نام کو باطل سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی خیر، منظر کی طرف بڑھیں۔ بیٹا سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی، ادھر میرے بابا ابراہیم کی، پھر تیرے شوہر علی کی، پھر اللہ جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ تیری مزار پہ بھیجے گا۔ یار میں کیا کروں، ایک مجلس ہے، کس کس جملے کی تشریح کا تعاقب کروں؟ نہ اپنے لیے یہ فرمایا، نہ علی کے لیے یہ کہا۔ تیری قبر پہ جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ سرکار کیا کرنے آئے گا؟ سر اٹھانا، فرمایا فَيَضْرِبُ سَبْعَ قِبَابٍ مِّن نُورٍ عَلَىٰ قَبْرِكَ۔ جبریل 7 نور کے قبے تیری قبر پہ لگائے گا۔ یعنی اللہ کی غیرت یہ نہیں چاہتے کہ بطول کو اٹھتے ہوئے مرد تو کیا کوئی پردہ دار بھی دیکھے۔ اللہ جی 7 قبے نور کے،
پھر ثم یاتی کا یاتی کے اسرافیل بے سلاس حلل من نور، پھر اسرافیل نور کے 3 حلے لے کر تیری قبر پہ آئے گا. نظام خلق کا ناظم جبریل ہے، نظام رزق کا ناظم میکائیل ہے، اور نظام حیات کا ناظم اسرافیل ہے جو حیات بانٹتا ہے. ہاں وہ آئے گا دھلے لے کر بہشت سے نور کے. وَيَقِفُ عِنْدَ رَاسِكَ، تیری قبر کے سرانے کھڑا ہو کے آواز دے گا قُمْ إِلَى مَحْشَرِ کے، اے رسول کی بیٹی اللہ نے محشر میں یاد کیا ہے. اللہ نہیں، میں اس لیے ہر 5 منٹ بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو سمیٹ لوں. جو بولے ہو تم تو واقعی نہیں تھکے. اچھا میرے طرف دیکھنا، مجھے خود بڑی جلدی ہے آپ سے بھی، لیکن چاہتا ہوں کہ باتیں کچھ زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکتی ہیں وہ آپ سے ہو جائے. پھر تو وہ حلے زیب تن کرے گی. زیادہ سے زیادہ لاہور والوں، افسوس یہ ہے کہ مجلس ہے، بیٹھک ڈیرا ہوتا تو میں اور طرح بات کرتا. چلو رعایت بھی دے دو تو زیادہ سے زیادہ کوئی قبر سے اٹھے گا تو کفن لے کر. یہ 7 کمبے پہلے قبر پہ پردے کے لیے لگے ہیں، پھر 3 حلے نور کے زیب تن کرے گی. ثم تلبسو 1000 حلۃ، پھر کہا 1000 حلے اس کے اوپر پہنو گی. اب مجبوراً مجھے گلفام حسینی یہاں ایک شرح کے لیے فکرہ بولنا پڑا ہے. جب کعبے میں آنے والا جس رات آیا تھا نا، تب اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا. ضرب جبرائیل علی الکعبۃ 1000 ستر، جبریل نے کعبے پہ 1000 پردے لگائے تھے. اللہ اکبر. کیوں کہ پردے میں آنا ہے کسی نے پردے والی ذات کے گھر میں. چلو بشر تو نہیں دیکھے گا، ہو سکتا ہے کوئی ملکوتی دیکھ لے، کوئی جبروتی دیکھ لے، کوئی لاہوتی دیکھ لے. جا کعبے پہ 1000 پردے لگا دے. علی کے لیے 1000 پردے لگے. بطول کو اللہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے لیے 1000 حلے بھیجے. جو اللہ بطول کو علی سے کم نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر باقی کسی کی کیا حقیقت ہے؟ ثم یاتی کے روفائیل بے نجیبت من نور، پھر روفائیل فرشتہ ایک نور کی اونٹنی لے کے آئے گا. نہیں یاد تھک گئے ہو یا سوچ میں گم ہو گئے ہو. بے نجیبت من نور، نور کی اونٹنی. اور 14 کا نمک کھا کے ان پہ غرانے والوں جن کی سواری نور ہو. اللہ جانے وہ خود کیا ہے. زمامہا من لولو رطب، تازہ مروارید اسی وقت اللہ خلق کرے گا، اس کی مہار اسے ڈالے گا. پہلے والے نہیں، تازہ من لولو رطب، تازہ مروارید کی مہار. وعلیہا محفت من نور،
اور اس پر ایک نور کا محمل ہوگا. فَتَرْكَبِينَهَا تو اس پہ سوار ہوگی. وَالْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَبِأَيْدِيهِمْ عَلْوِيَةٌ تَسْبِيحٌ. اب ملک اور میں تیرے سامنے ان کا ٹیسٹ لینے لگا ہوں کہ اسی خمسے کی پچھلی مجالس کس کو یاد کون بھول گیا. فرمایا رسول نے بیٹا 70,000 فرشتے تیری سواری کے دائیں جانب چلیں گے جن کے ہاتھ میں تسبیح کے علم ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھو لواء الحمد کا نام سنا ہے نہیں؟ حمد والا علم، حمد والا پرچم، حمد والا جھنڈا. کیوں کہتے ہیں اس کو لواء الحمد؟ وہاں جب جلی تھا اور یہ تھے اور کچھ نہیں تھا، لاہور تب کی بات ہے. علی کے منہ سے تب نکلا تھا الحمدللہ. اللہ نے الحمدللہ، علی والے الحمدللہ سے ایک جھنڈا بنایا جس کا نام لواء الحمد رکھا. ہاں، علی کے حمد والا بھی جھنڈا ہے اور یہاں 70,000 علم ہیں تسبیح کے. اب یہ بھی غزن فریاد دلائے نماز کے بعد کس کی تسبیح کرتے ہو؟ جی اسی تسبیح فاطمیہ سے 70,000 پرچم جھنڈے علم خلق ہوں گے، وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ تیری دائیں طرف چلیں گے. بڑی بس تیزی کر رہا ہوں، جلدی سمیٹتا ہوں. اذا جد بک سیر ہو، بس تھوڑا سا تو چلے گی. استقبلت کا 70,000 حورا، 70,000 حوریں تیرا استقبال کرے گی. بِيَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مِجْمِرَةٌ مِّن نُورٍ. ہر حور کے ہاتھ میں نور کی انگیٹھی ہوگی. تم شاید تھک گئے ہو. ہر حور کے ہاتھ میں نور کی انگیٹھی. تَسْتَعُ رِيحَ الْعُودِ مِنْ غَيْرِ نَارٍ. عود جانتے ہو نا، خوشبودار شے، انگارے پہ ڈالو تو خوشبو دیتی ہے. فرماتے 70,000 حوروں کے ہاتھوں میں 70,000 نور کی انگیٹھیاں ہوں گی جس سے عود بہشت کی خوشبو آ رہی ہوگی بغیر آگ کے. ہاں بس اس سے پہلے کہ تم بے دم ہو جاؤ سارے، بڑی تیزی کر رہا ہوں، جلدی کر رہا ہوں. وہ تیری بائیں طرف چلیں گی. سرت قلیلا، پھر تو تھوڑا سا چلے گی. استقبلت کے اموں کے خدیجۃ الکبریٰ اول المؤمنات فی الدنیا. میں تو تھوڑا سا چلے گی، پھر وہ جو کائنات کی ہر مومنہ سے پہلے مومن ہے، تیری ماں خدیجہ تیرا استقبال کرے گی. اللہ اکبر، العظمت للہ. دنیا زندگی میں باپ سے تعظیم کرواتی رہی، قیامت کے دن ماں استقبال کر رہی ہے. ہاں، ماں مثل الملائکۃ الذین معک، جتنے فرشتے تیرے ساتھ پہلے ہیں نا اتنے تیری ماں لائے گی استقبال کے لیے. پہلے کتنے تھے بی بی کے ساتھ؟ اور 70 اور ہو گئے. 1,00,000
جو نہیں بول رہے ہو میری طرح میچ میں کمزور. اچھا میں تو کمزور رہا ہوں حساب میں نے سمجھا شاید تمہارا بھی میرے والا حال ہے. 1,40,000 فرشتے. اچھا 70,000 ہو رہے ہیں. فرمایا اذا سرت قلیلا تو تھوڑا چلے گی استقبلت کے مریم ابنت عمران فی 70,000 ہورا. پر تو تھوڑا سا چلے گی عمران کی بیٹی مریم عیسیٰ کی ماں مریم 70,000 حوروں کے ساتھ تیرا استقبال کرے گی. لاہور والوں 70,000 حوریں تھی پہلے 70 ہو گئی. اب 1,00,000 ظہیر بھائی 40,000 فرشتے 1,40,000 حوریں. کہنا کسی دنیا کے بڑے بادشاہ کو اتنے نوکر دکھا. میں تو بطول کے نوکر نوکرانیاں نور والی دکھا رہا ہوں. تو بشری دکھا دے. فرمایا اس طرح تردین فی المحشر تو محشر میں وارد ہوگی تیری سواری رکے گی. عرش سے آواز آئے گی این الفاطمیون فاطمہ کی جماعت والے لوگ کہاں ہیں. اللہ اکبر. این الفاطمیون فاطمہ کے گروہ والے فاطمہ کے حزب فاطمہ کی پارٹی والے لوگ کہاں ہیں. سمجھ کسی کو نہیں آئے گی. پھر آواز قدرت آئے گی. اور وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کی اولاد سے محبت کرتے رہے جو اس کے شوہر کی ولایت پہ ثابت قدم رہے. اس وقت تو پھر کروڑوں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہے گا ہاں تمہیں ہی تو بلا رہا ہوں. ہاں بس میرے اختتامی جملے ہیں. حلال زادوں کی امانت ہے حلالیوں کی طرح وصول کر لینا. بس جب لا تعداد فاطمی کھڑے ہوں گے اس وقت آواز آئے گی نور کی عماری سے. بڑے دکھ دیکھے نا ہمارے پیار میں. لوگوں کی نفرت کا سامنا کیا فتووں کی زد میں رہے. آج خدائی دیکھ رہی ہے. میں بطول کہہ رہی ہوں ادخلوا الجنت بلا سوال ولا حساب. آج نہ تمہارا سوال ہوگا آج نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. خود بھی جاؤ وخذوا بید من شئتم جس کو چاہتے ہو ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤ. سوچنے والی بات یہ ہے اکیلے نہ جاؤ. خذوا بید من شئتم جس کا ہاتھ پکڑ لو گے ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. نہیں اب کتنے مزے ہیں باہر والوں. کیا مزے ہیں.
اس جماعت والوں کے. لیکن بس آخری بات میری سن لینا، اور ان کانوں سے، ان سے نہیں. کوئی شریف بیوی شوہر کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتی. آج بطول کہہ رہی ہے نہ سوال ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، لیکن عین اللہ کی ہم سر پہلے صحن ضمیر میں جھانک کے دیکھے گی. میرے شوہر پہ شک تو نہیں کرتے تھے. بس جو نہیں کرتے تھے ان سے کہے گی خود بھی جاؤ. وَخُذُوا بِيَدِ مَنْ شِئْتُمْ، جس کا جی چاہے ہاتھ پکڑ لو. تمہارا انعام ہے، جس کا ہاتھ پکڑ لو لے جاؤ. گو کہ میرا ہاتھ تو آج بھی پہلو میں ہے. اللہ اکبر. بس میری دعا ہے کہ اس غم میں رونے والی آنکھ کبھی خدا کرے کسی غم میں نہ روئے. بس بہت مختصر پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں گوشت ہے وہ یہاں بھی عبادت کر لے گا، بلکہ زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہوگا. علی وہ ہے جو موت کو رلاتا رہا، اور بطول وہ ہے جس نے علی کو بھی رلایا. اللہ اللہ اکبر. میں دعا ہی دے سکتا ہوں، دعا کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. سلا مجلس کی مالکن کے پاس موجود ہے، اور آج میرا ایمان ہے بیٹی کا پرسہ لینے رسول بھی آیا ہوگا، زوجہ کا ماتم منانے علی بھی نجف چھوڑ کے آیا ہوگا، اور کربلا والا اور شام والی تو ہر مجلس میں ہی آتے ہیں. ہاں، بتیاں اس لیے بجھائی گئی ہیں، پردے میں دفنائی گئی. رات کی تاریکی میں میت اٹھائی گئی. اللہ اکبر. ہاں جانتے ہو، سارے عزادار جانتے ہو کون سا عزادار ایسا ہے جو درد کی کس کہانی سے واقف نہیں ہے. میں بس یاد دہانی کا ایک جملہ بول کر آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. کچھ تو تھا کہ تیرا مولا علی منبر پہ بطول کے بعد خطبہ پڑھتے پڑھتے رک جاتا، اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتا، پھر چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتا. لوگ پوچھتے یا علی کیا ہوا؟ برداشت کر لو گے؟ اونچی اونچی چیخیں مار کے رونے والوں، علی دھاڑے مار کے رو کے کہتا ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مولا؟ فرمایا یہ ہاتھ بھی تھے اور بطول کو تماچے لگے. یہ ہاتھ بھی تھے، زہرا زخمی ہوئی. پکڑ لو یار بچے کو، پکڑ لو.
فرسا ہو گیا، لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ یار مر جانے کا مقام نہیں، کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے، جنازے میں 7 بندے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ 7واں عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ابن مسعود کہتا ہے دفنانے کے لیے آئے، علی نے 40 قبریں بنائیں، نشان مٹاتے گئے کہ پتہ نہ چلے بطول کس قبر میں ہے۔ کہتے باقی سارے چلے گئے، میں بیٹھا رہا۔ علی جنت البقیع کی ایک ٹوٹی دیوار پہ بیٹھ گئے، پہلے سسکیوں سے روئے، پھر ہچکیوں سے روئے، پھر دھاڑے مار کے روئے۔ کلیجے پہ چھری چل جائے گی، للہ مجھے معاف کر دینا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یا علی حوصلہ کر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ علی نے منہ میں تماچے مارے، کہا مر گئی ہوتی تو میں نہ روتا، مر گئی ہوتی میں نہ روتا۔ مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج میری زینب نے بتایا، بابا میں نے دیکھا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، رو رہا ہوں، مجھے کبھی نہیں کہا یا علی مجھے درد ہے۔